خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان ڈیلی کے لیے ممبئی چیتا کیمپ سے سراج شیخ کی رپورٹ۔ ناظرین، سرزمین چیتا کیمپ میں دارالعلوم گلشن فاطمہ مرکز البنات کا 7واں سالانہ 3 روزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا بنام پیغام کربلا، تقسیم انعامات و برائے طلبات۔ اس پروگرام میں مقامی علماء کے ساتھ ساتھ بیرونی علماء نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کی شروعات تلاوت پاک سے کی گئی، جسے کرنے کے لیے مدرسے میں زیر تعلیم سبیہ-بانو کو دعوت سخن دی گئی تھی اور اس نے ایک مخصوص انداز میں کلام پاک سنایا۔ اس کے بعد ناظم اجتماع نے مہمان نعت خواں کو دعوت سخن دیا۔ مہمان نعت خواں ریاست علی ممبئی نے اپنے کلام سے نوازا۔ اس کے فوراً بعد حضرت خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد احمد رضا یمنی قادری شافعی بھیونڈی نے نہایت ہی پروقار انداز میں کربلا کی تاریخ پر سحر حاصل گفتگو فرمائی اور سامعین کے دل کو مسرور کر دیا۔ وہیں شاعر اہل سنت حضرت آصف رضا سیفی نے بھی اپنے منفرد انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع باندھا اور تمام سامعین کو مدینے کی تصور میں سیر کرائی۔ پھر پروگرام کا آخری عنوان حضرت شان شافیت محقق عصر حضرت علامہ مفتی محمد عاقب شافعی قادری صاحب قبلہ دارالعلوم عزیز المدارس بھیونڈی نے حق زوجیت اور اصحاب طلاق پر گفتگو کی اور بتایا کہ میاں بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور بات طلاق تک کیوں پہنچ جاتی ہے، ان سے کیسے بچا جائے۔ اس موضوع پر حضرت نے بڑے جامع انداز میں گفتگو فرمائی اور پھر اس کے بعد صلاۃ والسلام کے بعد دعائے ثانی ہوئی اور پھر اس کے بعد پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ پروگرام کے اختتام کے فوراً بعد نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اجتماع گاہ میں موجود سبھی سننے والوں کے لیے نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا اور جو مہمان علماء کرام تشریف لائے تھے، مہمان جو شعراء کرام تشریف لائے تھے، ان کے لیے بھی نیاز کا اہتمام تھا۔ ناظرین، غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ اس پروگرام میں ایک شخص کو دیکھیے، ہم نے فوکس کر کے دکھایا ہے، بھگوا رنگ کا دوپٹہ اس شخص نے اوڑھا ہے، عمر دراز شخصیت نظر آ رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے کیمرے میں بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے گنگا جمنی تہذیب۔ یہ دیکھیے، یہ شخص دعائے ثانی میں شامل ہوا، اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ، نہایت ہی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پوری دعا کو سماعت فرمایا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے دعائے ثانی ختم ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے چہرے پر پھیرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بڑے ادب کے ساتھ اس دعا میں کھڑا رہا۔ اللہ جانے اس کے شخص کے دل میں کیا تھا، لیکن جس انداز میں یہ کھڑا تھا، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں انسانیت زندہ ہے، محبت زندہ ہے اور امن زندہ ہے اور بھائی چارہ زندہ ہے۔ ناظرین، آج کے پرفتن دور میں جہاں ہر جگہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اگر ایسے لوگ بھی زندہ ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں تو یہ ہمارے دیش کے لیے بہت خوش آئین بات ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام 3 روزہ ہے۔ کل کا پہلا دن تھا جس میں اس شخص نے شمولیت کی تھی اور دعائے ثانی میں موجود رہا۔ امید ہے کہ آج کے دن کے بھی پروگرام میں یہ بندہ شرکت کرے گا اور دعائے ثانی میں حصہ لے کر دعا کو سماعت فرمائے گا۔ ناظرین، 3 روزہ یہ پروگرام ہے۔ آج کے دن کی اپڈیٹ بھی ضرور آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ اتوار کے دن یہ پروگرام آخری دن ہوگا اس پروگرام کا اور اس دن کی بھی اپڈیٹ آپ کو ضرور دیں گے۔ آج بھی بہت ہی خوبصورت موضوعات پر گفتگو فرمانے کے لیے بیرونی علاقے سے علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، شعراء کرام تشریف لانے والے ہیں۔ آج کی اپڈیٹ کے لیے بھی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں سراج شیخ ہندوستان ڈیلی سے پھر ملوں گا کسی اگلی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند۔